دروازہ در سے کھول کر وہ دونوں شعلہ جوالا بنے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں سامنے ہی ٹیبل پر احمد کے ساتھ حارث پہلے سے موجود تھا۔ خبردار، اپنے قدم وہیں روک لو، اگر مجھ پر اٹیک کرنے کا ارادہ ہے تو۔ ان کے خونخوار تاثرات کے پیش نظر اس نے پہلے ہی شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ کھیلنے کودنے کے دن تھے میرے، زندگی کو جیا بھی نہیں میں نے ٹھیک سے، اتنی جلدی موت کا پروانہ دے دیا۔ نہیں بابو احمد نہیں، ریاض کا گربان پکڑ کر اس نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہٹ موٹے، میں نہیں ہوں تیرا بابو احمد، چھوڑ، میری شرٹ کے بٹن ٹوٹ جائیں گے، چھوڑ دے کمینے۔ زور سے اس نے خود کو چھڑوا کر تیمور کو پیچھے دھکیلا تھا۔ حارث اور احمد نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اوئے ڈرامے باز، ادھر بیٹھ جا خاموشی سے۔ حارث نے اسے زبردستی پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ بیٹھ تو گیا تھا لیکن شکایتی نظروں سے احمد کو دیکھنا جاری رکھا تھا۔ آج تو نے جو دشمنوں والی حرکت کی نا احمد، کبھی معاف نہیں کروں گا میں تجھے۔ ریاض نے بھی افسوس سے کہا، یقین کر ریاض، بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے تم لوگوں کو انسانوں کی طرح پڑھانے کی، لیکن تم لوگ انسان بننے کو تیار ہی نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کندھے اچکا کر کہتے ہوئے وہ پھر سے کسی فائل کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان دلہا دلہن کو تو کوئی خبر کرو، اور وہ آتما نہ جانے کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ حارث کا اشارہ لائبہ اشرف اور حیدر کی طرف تھا۔ دلہے کو تو خبر پہنچا دی میں نے، لیکن آتما سے رابطہ نہیں ہو سکا میرا۔ ریاض کے کہنے پر احمد بولا تھا، رہنے دو، خود ہی پہنچ جائے گی، بھٹکتی ہوئی، فی الحال تو اسے 2-4 گھنٹے کی زندگی جینے دو، پھر دیکھنا آتما کا تماشا۔ احمد کے کہنے پر وہ سب ہنستے تھے۔ کراچی میں اچھا موسم بھی صرف 4 دن کی چاندنی کی مانند ہوتا ہے۔ 2-3 دن سے چھائے ہوئے کالے بادل برسے بغیر ہی نہ جانے کس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ آسمان پر ان کی موجودگی سے جو خوشی شہریوں کے چہرے پر پھیلی تھی وہ بھی ماند پڑ گئی تھی۔ جامعہ کا ماحول گزرے دنوں کے مقابلے میں مختلف تھا۔ ایک افراتفری سی تھی جو ہر سو مچی ہوئی تھی۔ فوٹو کاپی کی شاپ، لائبریری، کینٹین، گراؤنڈ، غرض یہ کہ یونٹ کی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کوئی اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی یہاں اسٹوڈنٹ کا سیلاب ہوتا تھا، لیکن آج کا دن گزرے دنوں سے مختلف تھا، کیونکہ آج ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کم سے کم 3 سے 4 کتابیں جو موجود تھی، مجبوری میں ہی صحیح لیکن تھی ضرور۔ اور یہی سب سے زیادہ تعجب کی بات ہی، ایک اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ الرجی کتاب سے ہی تو ہوتی ہے۔ جگہ جگہ پر بیٹھے اسٹوڈنٹ کے ٹولے کو دیکھ کر بھی اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی ان کے بیچ میں پڑے کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے، کانوں میں ہینڈ فری گھسائے، ڈسپسیتو کی دھن پر جھومتے کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے تعجب سے ان موسمی پڑاکوں کو دیکھا تھا۔ کل تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھے، آج کیا بخار چڑھ گیا سب کو؟ وہ بھی ایک ساتھ دل میں سے کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا تھا، بغیر ادھر ادھر دیکھے۔ اتنی ساری کتابیں دیکھ کر طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، جب بھی اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑے احمد پر پڑی تھی، جو ہاتھ میں فائل پکڑے ساتھ کھڑے اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فارمل ڈریسنگ، سنجیدہ انداز، مغرور نقش و نگار، ایک رعب اور دبدبہ سا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا، لیکن دوستوں میں کہاں سنجیدگی اور لحاظ ہوتا ہے۔ اوئے احمد، کیسا ہے تو؟ سوری پروفیسر، دانت نکوس کر کہتے ہوئے اس نے جلدی سے تصحیح کی تھی۔ احمد نے ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تھینک یو سر، آ گیا سمجھ، دوبارہ کوئی کنفیوژن ہوئی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ علی نے شرافت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے انتہائی ادب اور تمیز سے کہا تھا۔ شور، اس نے بھی خوش دلی سے کہہ کر فائل اس کی طرف بڑھائی تھی، جو تھام کر وہاں سے نکل لیا تھا۔ ایسے بات کرتے ہیں پروفیسر سے؟ احمد نے ایک جتاتی ہوئی نظر احمد پر ڈال کر کہا تھا، جو بے فکری سے چیونگ گم چبا رہا تھا۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں یار، لیکن صرف پروفیسر سے، اور تو پہلے میرا دوست ہے، اس کے بعد کچھ اور۔ مجھ سے تو ایسے فرما برداری کی امید مت رکھنا، وہ گویا ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ احمد اپنے آپ کو بیوقوف ہی تصور کر رہا تھا، حیدر سے اس طرح کی توقع کر کے۔ سینئر پروفیسر کو وہ کچھ سمجھتا نہیں تھا، تو پھر احمد کیا چیز ہے؟ اس کا سب سے بے تکلف
दोस्त उससे तमीज़ से बात करना तो दूर की बात, सिर्फ मुखातब करना ही किसी लतीफ़े से काम ना था। नोटिस बोर्ड देखा, दोनों हाथ सीने पर बांधे उसने तंज़िया अंदाज में बेफिक्रे से पूछा, जो अभी भी पसी तू पर हल्के हल्के झूम रहा था। नहीं तो क्यों, तेरी शादी की खबर लगी है? उसका अंदाज साफ छेड़ने वाला था। उसकी बात पर जानदार मुस्कुराहट उसके अनाबी लबों पर फैली थी। मेरी शादी को की तो नहीं, लेकिन तेरी मौत का दावतनामा ज़रूर लगा है। जा देख ले, कहीं देर हो गई तो मेरा गला पकड़ने मत आना फिर। मेरी मौत? तू तो ऐसे कह रहे जैसे बोर्ड पर एग्ज़ाम्स की डेट शीट लगी हो। जेब में से मोबाइल निकाल कर म्यूज़िक प्लेयर ऑफ करते हुए उसने अहमद को देखा था, जिसकी मुस्कुराहट उसे किसी खतरे की घंटी लग रही थी। उसने कंधे उचका दिए, खुद देख ले, और देखने के बाद अगर रोने का दिल करे तो मेरा ऑफिस आ जाना। पहले ही 4 लोगों को अपना कंधा फराहम कर चुका हूँ, तुझे भी कर दूंगा। बेनियाजी से कहते हुए एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर रेस्ट वॉच पर देखते हुए वो आगे बढ़ गया था। पीछे वो सुन सा खड़ा रह गया था। अहमद का अंदाज उसे बहुत कुछ बाबर करवा गया था। बता मुझे क्या लगा है नोटिस बोर्ड पर? पास दिन गुजरते आसफ को कॉलर से पकड़ कर उसने रो कर पूछा था। पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे ना बताने पर खड़े खड़े किसी न किसी को ठोक डालेगा। मेरे वलीमे का इनविटेशन कार्ड लगा है और तेरे लिए तो स्पेशल है, ज़रूर आना भाई। किताबों के ढेर को संभालने में बेहाल होते आसफ ने जल कर कहा, तेरी तो उससे पहले कि हैदर उसके 2-3 लगा ही देता, घबरा कर वहाँ से भाग निकला था। बहुत सारी हिम्मत अपने अंदर मुजमा करते हुए दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ा था। अगर मेरा हार्ट फेल हो गया तो जिम्मेदार तू होगा अहमद। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। मैसेंजर पर टेक्स्ट करते हुए मसूफ से अंदाज में वो प्रोफेसर अहमद के रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई थी। नाक करने की उसने जहमत नहीं की थी, करती भी क्यों, आहर को उसका शोहर था, उसके पास राइट था बेधड़क उसके कमरे में आने का। वो मैं कह रही थी अहमद के अपनी ही धुन में कहते हुए अंदर का मंजर देखकर उसकी बात अधूरी ही रह गई। दरवाजे का हैंडल पकड़े वो साकत खड़ी रह गई थी। शीशे की मेज़ के दूसरी तरफ बैठा अहमद और उसके बिल्कुल पास झुकी खड़ी अफीरा। वो इतने करीब खड़ी थी कि उसका स्लीवलेस बाजू अहमद के कंधे से टच हो रहा था। ज़न्नूर के लिए मंजर गैर मुतवक्का था। उसका गर्ल्स एलर्जिक शोहर कहाँ तो किसी लड़की को आंख उठाकर देखता ना था, और कहाँ उस लड़की के साथ इतनी बेतकल्फ़ी। और लड़की भी कौन, जो उसे सख्त जहर लगती थी। यूनी का शायद ही कोई ऐसा लड़का बचा हो जिसके साथ उसका अफेयर ना चला हो। अपने 2 आचा हुस्न पर उसे नाज भी बहुत था, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाती थी। हालांकि यूनी ज्वाइन किए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन आते उसने दिल फेंक किस्म के लड़कों पर अपने हुस्न का जादू चलाना शुरू कर दिया था। तितली की तरह हर किसी के पीछे पीछे मंडलाती फिरती थी। एक गुस्से की लहर ज़रनूर को अपने तन बदन में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। उसे वहाँ अचानक से देखकर भी अफीरा को किसी किस्म की कोई घबराहट को शर्मिंदगी नहीं हुई थी। ओके अहमद, तुम मुझे बाद में समझा देना ये। एक अदा से कहते हुए उसने अहमद के सामने पड़ी फाइल उठाई थी और जानबूझकर अपना हाथ उसके हाथ से मिस किया था। ज़न्नूर की नज़रों से बच ना सकी थी उसकी हरकत। उसे इतनी हैरत अफीरा के अंदाज पर नहीं हुई थी जितनी अहमद के उसको देखकर मुस्कुराने पर हुई। बाय गोल्डन बालू को झटकती एक स्माइल उस पर उछालती मगरूराना अंदाज चेहरे पर सजा कर ज़रनूर को किसी हाथर में लाए बगैर उसके साइड पर से होकर चली गई थी। ज़रनूर का दिल किया कि रख के 2-3 थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे। आओ नूर, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। भालू के पलंदे को सर पर रखते उसने कहा, हाँ देखा है मैंने, कितनी शिद्दत से वेट कर रहे थे। ज़रनूर के तर्ज या अंदाज में कहने पर उसने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी और गहरी नज़रों से उसे देखा था जो उसके सामने चेयर पर ढेरों नाराज़गी चेहरे पर सजाए बैठी थी। गलत मत समझो यार, स्टूडेंट है, मेरी सिर्फ टॉपिक समझने आई थी। मुझे तो स्टूडेंट कम तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज़्यादा लग रही थी। स्टूडेंट की जगह ये होती है जहाँ मैं बैठी हूँ। फिर वो क्यों तुम्हारे कंधे से लगी खड़ी थी? उसका अंदाज हालिस बीवियों वाला था।
گزرا منظر سوچ سوچ کر غصے سے اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اتنے شدت بڑے تفتیشی انداز پر وہ بے ساختہ ہنسیا تھا، پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے ہونٹ پا رکھی تھی۔ خود ہی کہتے تھے میں سب سے مختلف ہوں، صرف تمہارا ہوں نور، بس تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تم ہی میرے دل میں بستی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر خانزادہ، یہ ہے آپ کی محبت؟ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایک اسٹوڈنٹ سے اتنی بے تکلفی زیب لیتی ہے آپ کو؟ کیا سمجھوں میں پھر اسے؟ جو سارے وعدے اور دعوے تم نے کیے تھے آخر کو نکلے نہ، تم بھی ایک عام مرد بے وفا۔ اس کے غصے کا گراف کسی طور کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سکون سے زرنور کی ساری بات سنی تھی، اور جب وہ بول بول کر تھک تو احمد نے شیشے کا پانی سے بڑا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا، جس پر زرنور نے مزید تیکھے آبرو اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ پی لو یار، آج پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ میں بھی ایک عدد بیوی رکھتا ہوں۔ ہے جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں، میرا کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں او واو، میں نے جو دیکھا وہ غلط ہے۔ ویری گڈ، کیا میرے پاس کی نظر خراب ہے یا میں پاگل ہوں؟ میز پر کوہنی دکھائے ہتھیلی پر چہرہ گرائے معصومیت سے کہتے وہ اس نے آہر میں طنز سے کہا تھا، یار میں نے کہا نا میری اسٹوڈنٹ ہے، صرف اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پھر احمد کیوں کہہ رہی تھی تمہیں؟ کوئی اسٹوڈنٹ ایسے مخاطب کرتا ہے اپنے ٹیچر کو؟ اتنے ڈائریکٹ سوال پر وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ اچھا سنو میری بات، کچھ نہیں سنا، مجھے جو بھی بات کرنی ہے اسی سے جا کر کرو۔ شدید غصے سے کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے چیئر چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یار میں کہہ رہا ہوں نا، وہ صرف ایک غلط فہمی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے۔ افسوس سے کہتے ہوئے وہ پیر پٹہتی مڑ کر باہر چلی گئی تھی، لیکن جاتے ہوئے بھی زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ احمد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ لو جی، بیٹھے بٹھائے گناہ گار بنا گئی مجھے۔ یار کہاں پھنس گیا میں؟ بے بسی سے اس نے خود کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت بھی موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ آسمان پر بادل ایک دوسرے سے اٹکے لیا کرتے سورج کو جھلک دکھلانے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ کتابیں ہاتھ میں پکڑے فون کان سے لگائے وہ کوریڈور میں چلا جا رہا تھا۔ یار صبر کر لے، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں کیا؟ کر دوں گا تیرے نوٹس واپس، کھا نہیں جاؤں گا۔ بائیں ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس نے برہمی سے کہا، دوسری طرف سے کچھ کھا گیا تھا؟ ابھی نہیں یار، فوٹو اسٹیٹ پر اتنا رش ہو رہا تھا، مجھ سے نہیں کھڑا ہوا گیا، وجاہت کو دے آیا ہوں میں، وہ کروا دے گا فوٹو کاپی۔ ابھی تو میں آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، شامل کے پاس آیا تھا، انگلش کے نوٹس تو اسی سے ہی مل جائیں گے۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں فون منتقل کرتے اس نے کان سے لگا کر کہا، بیٹا بہت چکر لگ رہے ہیں تیرے آرٹس ڈپارٹمنٹ میں، نوٹس کا تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو انوشے کو دیکھنے کو جاتا ہے وہاں، ہے نا؟ ریاض کی شرارتی آواز پر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ یقین کر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ تو بس اتفاقیہ نظر آ جاتی ہے۔ یہ اتفاق ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتے۔ اچھا تم آتے ہوئے اپنے ساتھ احمد کو بھی لیا نا یار، کب سے سر امجد کے ساتھ ہے، فون بھی نہیں اٹھا تھا مجھے اس سے اکاؤنٹنگ سمجھیے۔ احمد یہاں ہے؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کافی دیر سے۔ اچھا میں رکھ رہا ہوں، لائبریری آ جانا تو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر فون بند کرتے جبھی اس کی نظر سامنے کلاس کے باہر کھڑے انوشے پر پڑی تھی، جو غصے سے اپنے سامنے کھڑے کبیر کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا انوشے سے جو اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ تیمور کے لب بھیج گئے تھے، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے اسے ان دونوں کے پاس پہنچنے میں۔ کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ کبیر کو نظر انداز کیے اس نے ڈائریکٹ انوشے سے پوچھا تھا۔ اچانک سے اسے وہاں دیکھ اس کے چہرے پر یک گونا سکون پھیلا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی تیمور کے براہ راست سرد انداز میں پوچھنے پر وہ گھبرا گئی تھی، کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس سے کیا پوچھو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ ڈیٹ پر چلنے کی آفر کی ہے میں نے اسے۔ کبیر کی ڈٹائی پر اس کا خون کھول گیا اور اس نے انوشے سے کچھ نہیں پوچھا، صرف تصدیق کے لیے اس کی طرف دیکھا جس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ میں تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں کبیر، اس سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انوشے کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر کافی سنگین انداز میں کہا تھا، کیوں؟ رشتے میں تیری بہن لگتی ہے یہ؟
کبیر کے استہزائیہ انداز پر خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ کبیر کے چہرے پر مارا تھا۔ ہونے والی بیوی ہے یہ میری، آج کے بعد اس کے آس پاس بھی نظر آیا نا تو دیکھنا پھر کیا حشر کرتا ہوں میں تیرا۔ غصے سے پاگل ہوتے پورے تنفس کے ساتھ اس نے گڑا کر کہا، تیری اتنی ہمت، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، مجھ پر، وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ خانہ سے اس کا چہرہ سر پر، اس کا ہاتھ اٹھا تھا تیمور کو مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ تیمور پھر اس کو مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ اس سے پہلے کبیر کا ہاتھ احمد نے فضا میں پکڑ لیا تھا اور ایک پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس کی حالت کسی جنگلی بھیڑیے جیسی ہو گئی۔ آگ جھلکاتی آنکھوں سے اس نے احمد کو دیکھا۔ زبان سنبھال کر احمد کی سرد آواز پر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ ضرب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ پروفیسر تھا۔ تیمور، جاؤ یہاں سے۔ گردن موڑ کر اس نے تیمور کو کہا تھا، جو انوشے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلا تھا، اور تم پرنسپل کے آفس میں ملو مجھے۔ جیب سے رومال نکال کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ غصے سے بےجتاب کھا کر رہ گیا۔ تیمور، تیمور رکو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اپنے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے خالی کلاس میں لے آیا تھا۔ جھٹکے سے اس نے انوشے کا ہاتھ چھوڑا۔ بمشکل اس نے خود کو گرنے سے بچایا، نہیں سدھرو گے نہ تم؟ انوشے نے ہلکے سے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم بھی باز نہیں آؤ گے نہ اپنی فضول ضد سے؟ دیوار سے ٹیک لگا کر سینے پر دونوں بازو باندھے تیمور نے اسی کے انداز میں کہا تھا، تم ایک انتہائی بدتمیز اور ڈھیٹ انسان ہو، کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تم پر۔ انوشے کی ناراضگی عروج پر تھی۔ نہ میری جان، اتنی کم تعریف نہ کرو میری۔ بدتمیز اور ڈھیٹ کے ساتھ ساتھ میں بے غیرت، کمینہ اور لوفر بھی ہوں۔ اس کے پھولے منہ کے ساتھ کہنے پر انوشے کو بے سہارا ہنسی آ گئی تھی، جس سے وہ فوراً ہی چہرہ موڑ کر چھپا گئی تھی، لیکن تیمور نے پھر بھی دیکھ لیا تھا، اور ابھی ہی تو اس نے غور سے دیکھا تھا۔ گزرے دنوں کے مقابلے میں کمزور لگی تھی چہرے کی شادابی، جو یونی چھوڑنے کے بعد ماندہ پڑ چکی تھی، تیمور کو دیکھنے کے بعد پھر سے لوٹ آئی تھی۔ ایک چیز جو تیمور کے چونکنے کا سبب بنی تھی، چشمش آج کتنی دفعہ دیواروں سے ٹکرائی اور ٹھوکر کھا کر گری ہو۔ تیمور کے کہنے پر انوشے نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ تم نے آج چشمہ نہیں لگایا ہوا نا؟ اس نے جلدی سے وضاحت کی تھی، کہیں وہ پھر سے نہ روٹ جائے۔ ہاں تو ٹھیک نظر آتا ہے مجھے، نظر کا چشمہ نہیں ہے میرا، بس شوق میں لگایا کرتی تھی۔ اس کے کہنے پر تیمور کو حیرت ہوئی تھی۔ شوق میں لگاتی تھی، مطلب چشمش نہیں ہو تم؟ یہی کہا ہے میں نے اردو میں۔ وہ پھر سے اپنے پرانے انداز میں لوٹ آئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو؟ کچھ کہنا چاہ رہا تھا تمہیں؟ مسکراتے ہوئے پرشوق نظر انوشے پر جمائے اس نے کہا، کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہی کہ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ انوشے سر سے اتنے ہی پیچھے ہوئی تھی۔ وہیں سے بات کرو ورنہ لحاظ نہیں کروں گی میں۔ اپنے شولڈر بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ ایسا ویسا تو نہیں کر رہا میں، بس اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ہلکا سا اس پر جھکتے ہوئے کان میں بولا، چشمے کے بغیر زیادہ پیاری لگ رہی ہو، اور آج چشمش بھی نہیں لگ رہی۔ مسکراہٹ چھپاتے انوشے نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا، کیا میں تمہیں بے غیرت بولوں؟ انوشے کے مصنوعی ناراضگی سے کہنے پر اس کی مسکراہٹ جاندار تھی۔ پلیز بولو نا، لیکن پیار سے بولنا۔ وہ دلربائی انداز میں بولا۔ وہ چاہ کر بھی تیمور کے لیے اپنا دل سخت نہیں کر پا رہی تھی۔ کہاں تو وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اور کہاں وہ اس کے پورے دل پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اور یہ محبت ہی تو ہے جو 2 اجنبیوں کے دلوں میں اس طرح سے جوڑتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے غافل ہو کر بس محبوب کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ اتنے اچانک سے یہ دل پر وار کرتے کہ انسان دم بہت رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ ایک دم سے کوئی کیوں اتنا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، کیوں آپ کی صبح شام اور پھر زندگی بن جاتا ہے، کہ اس سے دیکھے بغیر دل کو آرام نہیں ملتا، آنکھوں کو چین نہیں پاتا۔ انوشے تو تیمور کی یک طرفہ محبت کو فقط ایک فریب سمجھتی رہی تھی، لیکن جب سے اسے اس کا دل محبت نامی بلا کا شکار ہوا تھا، وہ بے بسی ہو گئی تھی۔ ان پر سے جیسے سارے احتیاط ہی ختم ہو گئے تھے۔ نظریں تو پہلے ہی بدل چکی تھی، رہی صحیح کسر باغی دل نے پوری کر دی تھی۔ ریاض نے بے حد مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، اسے دیکھ کر جو ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ پر دروازے سے چپک کر کھڑکی پر سر ٹکائے گمسم سا بیٹھا تھا۔ حیدر میرے بھائی،
واپس آ جا اپنی دنیا میں، دیکھ یہ تو کسی نہ کسی دن ہونا ہی تھا، تو سر پر سوار کیوں کر رہا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بظاہر تو وہ ہمدردی سے ہی کہہ رہا تھا، لیکن بے سہاتا عمر تھے کہکو کو وہ کس طرح سے ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ یار کیوں پریشان ہوتا ہے؟ احمد کا بات دے کرنا تیاری، اب ایگزام ہی تو ہے، کوئی مونسٹر تھوڑی جو تو اتنی فکر کر رہا ہے، تیری تیاری تو کمپلیٹ ہے نا، جبھی ایسے بول رہا ورنہ میں کیا تجھے جانتا نہیں؟ کمینے منہ پھلا کر کہتے دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ دونوں گاڑی میں اس روڈ پر موجود تھے جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ پوری روڈ سنسان پڑی تھی۔ ویسے تو کراچی اتنی جلدی سوتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی۔ جب سے حیدر نے ایگزامز کے بارے میں سنا تھا تب سے اس کی ایسی حال تھی۔ ریاض اسے زبردستی لانگ ڈرائیو پر لیا تھا کہیں وہ صدمے سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ تو بیٹھ یہاں، میں سامنے سے تیرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر اس نے روڈ کے دوسری طرف بنی میک ڈونلڈ کی بڑی سی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ زنگر کے ساتھ فرائز ضرور لانا۔ احمد کی آواز لگانے پر وہ ہنس رہا تھا۔ وہ روڈ کراس کر کے شاپ پر آیا تھا۔ آرڈر کرتے ہی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین کو دیکھا تو حارث کالنگ کے الفاظ چکمگا رہے تھے۔ اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں بھائی آیا دیوداس کو ہوش؟ حارث نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں بھائی آ گیا ہوش، اور ابھی وہ دیوداس بھوک سے بے حال ہو رہا ہے۔ ریاض کے کہنے پر وہ بے ساہتا ہنسا تھا، اور اس سے تھوڑی دور کار میں بیٹھے حیدر کی طرف سے کسی نے شیشہ بجایا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا جہاں دو درمیانی عمر کے آدمی کھڑے اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے باہر نکل آیا۔ اس کے اترتے ہی ان میں سے ایک نے حیدر کے سر پر پسٹل تان لی تھی۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے جلدی نکال، ایک نے قحط لہجے میں کہا۔ حیدر نے ناگواری سے خود پر تانی گئی پسٹل کو دیکھا۔ چنگم کے خالی ریپر، ایک سگریٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر ہے بس میرے پاس، چاہیے تو بتاؤ دے دیتا ہوں۔ اس نے بغیر خوف زدہ ہوئے کہا۔ دیکھ زیادہ ہیرو گیری کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے بس اتنا کر۔ اب کی دفعہ دوسرے نے کافی سرد انداز میں کہا۔ ہاں تو میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ کندھے اچکا کر وہ بے نیازی سے بولا۔ کچھ نہیں ہے تیرے پاس نہیں۔ حارث کی کسی بات پر وہ بے احتیاط ہنسا تھا۔ سچ کہہ رہا ہے یار، تو بلے سے حرکتیں اس کی بندوق والی ہیں، لیکن سچ میں ہماری جان ہے، اور یقین کر اتنی جلدی وہ مرنے والا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے وہ شاپر پکڑنے لگا تھا جب پرسکون فضا، خاموش فضا گولیوں کے تڑتڑاہٹ سے گونجی تھی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، لفظ جیسے اٹکے تھے، اس کا وجود ساکت اور چامن ہو گیا تھا، جیسے کسی نے فریز کر دیا ہو۔ فاسٹ فوڈ کا شاپر اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ریاض تو ٹھیک ہے؟ ریاض تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا وہاں؟ یہ شور کیسا ہے؟ موبائل سے آتی حارث کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے خیالات کو سختی سے جھٹلاتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے خود کو راضی کرتے مڑ کر دیکھا تھا جہاں تھوڑی ہی دیر پہلے وہ حیدر کو گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، لیکن اب ریاض کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ اپنی آنکھوں پر وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس حیدر کو صحیح سلامت وہ گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، اب وہ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی، سر سے بہتا خون چہرے سے ٹپک کر گریبان میں جذب ہو رہا تھا۔ زندگی کی خوشیوں سے چمکتی اس کی آنکھوں کی چمک اس سمے مانند پڑ گئی تھی، وہ جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس وقت خون سے اس کا وجود سرخ ہو گیا تھا۔ لمحوں میں آنکھیں بند کی اس کا وجود ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ حیدر، ایک پلک شگاف چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ ریاض کو لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔